أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کی وقت غارت کر دینے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہیں وہ کھول دی جائے گی. بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقینا خوب خبر رکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی. اور میں ہوں حسن احمد. رمضان کے جاتے جاتے ہماری انرجی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. رمضان کے یہ 1 یا 2 دن رہ گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ سحری کا لطف اور افطاری کے مزے دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ہم کیونکہ ایک اہتمام کرتے تھے سحر کا اور افطار کا کہ ہم نے یہ کھانا ہے. اکثر تو خواہش ہوتی تھی کہ اپنی مما کو بولتے تھے کہ مجھے یہ بنا کے دیں، مجھے وہ بنا کے دیں، مجھے یہ کھانا ہے لازمی. ہر کسی کی اپنی. میں نا اکثر گھر پہ، کیونکہ گھر پہ بہت ہی کم افطار ہوئی ہے ہماری، لیکن جب بھی ہوتی تھی میں گھر پہ سائڈ سے ہی کال کر دیتا تھا، بھائی آلو کے پکوڑے زیادہ بنائیے گا اور وہ فروٹ چاٹس کو مطلب زیادہ وہ کریے گا، کیونکہ میں صرف افطار پہ 2 چیزیں. آپ کا بھی تو کچھ ہوتا ہوگا. ہاں، مجھے پکوڑوں کے ساتھ ہمیشہ کیچپ لازمی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر مجھ سے نہیں کھایا جاتا. اور اس کیچپ کے لیے آپ نے ہمیں سائڈ پہ اتنا بگایا، آپ نے اتنا تنگ کیا ہمیں پورا رمضان مبارک. خیر تو ناظرین، یہ مہینہ اب سے کچھ دن بھی اب خیر بولنا مناسب نہیں ہے، کہ کچھ گھنٹوں کا، کیونکہ آج ہم اپنا 28واں افطار کریں گے روزہ. اس کے بعد کل شاید ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو، یا پھر اللہ نے عطا کیا تو پھر پرسوں انشاءاللہ ہم آفیشلی اس پوری انعام رمضان کی نشریات کو سحری اور افطار کی اختتام پذیر کر دیں گے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ جو اس کی الگ ہی رونق ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اب سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جب ہمارا یہاں سے آف بھی ہو رہا ہوتا تھا، یا یونیورسٹی اور کالجز کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو دسترخوان لگتے تھے روڈ پہ، ایک الگ ہی رونق ہوتی تھی، ایک الگ کیفیت ہوتی تھی. وہاں پہ ایک ہجوم ہوتا تھا، کافی رش ہوتا تھا. بازاروں میں آج کل دیکھ لیں تو عید کے اب لاسٹ مطلب عید آنے والی ہے اور چاند رات بھی مطلب کچھ دن 2 دن بچے ہیں مشکل سے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، چاند رات ہو سکتا ہے انشاءاللہ پرسوں. ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ بھی ایک عجیب ہی رش ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، سب کو اپنی پسند کے کپڑے لینے ہیں. بچوں کی الگ ضد ہوتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. تو یہ سب دیکھ کے مطلب خوشی ملتی ہے کافی. بالکل خوشی ملتی ہے. اور اب کیونکہ ہم پورے مہینے الحمدللہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ جڑی ہوئی ہے، تو اب دل بھی بڑا افسردہ ہے، دل بھی دکھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک روٹین بن گئی تھی، صبح آنا، رات سحری کے وقت آنا، پھر افطار کے وقت آنا، اور اب پھر سب سے بڑی بات آپ لوگوں سے ہمارا تعلق بنا ہوا تھا، آپ مضبوط تھے. ہمیں بڑا فیڈ بیک ملتا تھا ہماری اس نشریات کا، کہ جو کہ اب 1-2 دن کا مہمان رہ گئی یہ نشریات. اور جاتے جاتے ہمیں یہ رمضان مبارک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میں جس طرح شروع سے میں نے بولا تھا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ تھا، یہ مہینہ متقی بندہ بننے، پرہیزگاری کا مہینہ تھا، یہ مہینہ
مہینہ اس سبق دے کے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس مہینے میں صبر کیا ہے ہم عام دنوں میں بھی صبر کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کووڈ آیا تھا 2020 میں, پھر اس کے بعد ایک پورا سسٹم جو تھا, اس سے پہلے آن لائن کا کوئی سسٹم اتنا نہیں تھا, لیکن انسٹیٹیوٹس کا, کالجز وغیرہ کا, یا پھر ہم کاروبار کا بھی دیکھ لیں تو آن لائن سسٹم نہیں تھا. لیکن کووڈ آیا, کووڈ کے بعد ایک دم تبدیلی آ گئی, ایک دم لوگ آن لائن کی طرف شفٹ ہو گئے, اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری و ساری, اور جدید ترقی بھی اس میں ہونی شروع ہوئی. تو اسی طریقے سے رمضان مبارک بھی آیا تو ہمارے لیے ایک تبدیلی لے کے آیا. جب یہ جا رہا ہے ہم سے, ایک دو دن کا مہمان رہ گیا, جب یہ ہم جا رہے ہیں اس مہینہ, تو یہ مہینہ ہمارے اندر یہ صبر چھوڑ کے جا رہا ہے, جو کہ اب ہمیں اس صبر کو تھام کے رکھنا ہے, اس نے اخلاق کا پیکر بننا ہے, اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. اور ہماری دعا یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر مسلمان نے اس رمضان مبارک کے ماہ میں بہت سی نیکیوں کے کام کیے ہیں, اور اللہ پاک سے بہت سی نیکیاں سمیٹی ہیں, اور ہر مشکل کام میں جو جن مسلمانوں کے مشکل کام تھے ان کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور گئے ہوں گے. اللہ پاک, ہماری یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ جس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی ساری مشکلات حل ہو گئی ہوں گی. اور خاص طور پہ ہم نے اپنی فرسٹ ڈے سے جو ہماری ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہوئی تھی, ہم نے خاص اور خصوصی دعا کا اہتمام کروایا تھا کہ ہمارے غزہ کے مسلمان, ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ہم تو یہاں پہ عید منائیں گے, چاند رات بھی منائیں گے, ہمارے ان غزہ کے مسلمانوں کا کیا, جن پہ اسرائیل ابھی بھی اپنی ظلم اور بربریت کر رہا ہے, ان کے لیے کیا عید اور کیا چاند رات. بالکل ایسے ہی ان کی کیا عید اور کیا چاند رات, کیونکہ جس طریقے سے ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے غزہ کا, دل بہت دکھی ہے اس وقت کہ اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے. پہلے دن سے عروج نے کہا ہے, جیسے کہ ہم پہلے دن سے اس پہ آواز بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے دل کے قریب ہیں, اور یہ اللہ کے بھی یقیناً قریب ہوں گے. جس طریقے سے حق و سچ کے لیے لڑ رہے ہیں, باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, تو بے شک یہ اللہ کے بھی یہ بہت قریب ہوں گے, کیونکہ وہ اتنا ظلم سہ رہے ہیں. تو خاص طور پہ وہ مسلمان بندے تو اللہ کے قریب ہی ہوں گے جو اف تک نہیں کر رہے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کو اپنا حق نہیں مل پا رہا. تو ناظرین اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے ناخواہ موجود ہیں جا رہے ہیں, کیونکہ اب اختتامی ہماری نشستیں چل رہی ہیں. آج سیکنڈ اینڈ لاسٹ دن ہوگا, کل لاسٹ دن ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ایک اور دن ہمیں ایک اور روزہ, ایک اور سحر, ایک اور افطار ہمیں اپنی بخشش کے لیے مل جائے, لیکن ممکناً یہ ہے کہ کل آخری دن ہوگا, اور آج ہماری سیکنڈ اینڈ لاسٹ نشست افطار کی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ناخواہ دانیال صاحب. بسم اللہ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے.
حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان، میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ اور کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ اور نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سونا سونا کر، نبی کی نعتیں سونا سونا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں،
نبی کی نعتیں سونا سونا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ اللہ۔ بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دانیال آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا، اور آپ ہمارے سیٹ کی رونق تھے پورے رمضان، اور ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اتنا طویل مہینہ طے کیا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور اس پہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ بات بھی کریں گے، آخری دن ہماری جو نشریات کا ہوگا، یا تو انشاءاللہ کل لیلۃ الجائزہ پہ اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ کریں گے بات، اور آخری دنوں میں جو ہمارے نعت خواں وغیرہ ہیں ہم ان سے فیڈ بیک بھی لیں گے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا۔ نہ کہ صرف نعت کا بلکہ جنہوں نے سیگمنٹس بھی کیے، عام آدمی کا بچپن کا رمضان، اور جو جن کے میں سمجھتا ہوں کہ جن کی بغیر ہمارے جو رمضان نشریات ہے، رمضان نشریات کا آغاز ہی نہیں ہوتا تھا۔ بے شک میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دونوں قاری تھے، قاری حمدان اور قاری تحسین، ان سے بھی انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ مہینہ نازل جس طریقے سے کہہ رہا ہوں، میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کل کو تو پتہ نہیں کیسی کیفیت ہوگی، لیکن اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو عروج شاید آپ کی بھی یہی کیفیت ہو کہ ہم اپنی ممکناً سیکنڈ ہینڈ لاسٹ یہ نشست آج ہے ہماری، اور اس پہ ہم اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ پہ، اور رونگٹے کھڑے ہونے کے شروع سے ہم آپ کے ساتھ، اور اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، بچھڑ رہا ہے یہ مہینہ، بس اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے زندگی کا آخری مہینہ نہ ہو، ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا آخری نہ ہو، بار بار اللہ ایسے مواقع ہمیں عطا کرتے رہے، اور یہ جو سلسلہ اللہ نے عطا کیا ہے رمضان نشریات کا، اللہ مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔ انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے، جو کہ آئی تھنک آپ سب کو پسند آئے گا، وہ ٹاپک ہے فضول خرچی۔ اور اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ عروج تو بالکل بھی نہیں کرتی فضول خرچی، اور نہ یہ لیکن یہ خواتین کے لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین سے زیادہ اس کو شوہر حضرات اور جو بھائی حضرات ہیں وہ ضرور دیکھیں گے، اور یہ اپنے گھروں پہ ضرور سنوائیں گے، کیونکہ یہ جو فضول خرچی ہے یہ ایک حصہ بنا ہوا ہے شاپنگس کا۔
اور اسلام جو ہے ہمیں فضول خرچی سے منع کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں تو آپ اس کو فضول خرچ نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس اتنا سارا اماؤنٹ ہے تو اس پہ کنجوسی بھی نہ کریں، مطلب اعتدال پسندی کا رشتہ طے کریں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ رقم ہونے کے باوجود بھی، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں وہ کنجوسی رہ جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پہ وہ خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے پہ اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی ہمیں اللہ کے بندوں پہ یہ چیزیں خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندوں پہ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ اعتدال پسندی کا رشتہ طے کریں گے تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب رب خوش ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اور یہ فضول خرچ ہے، یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنے شوق کے لیے کرتا ہے، اور اگر اسی شوق کو وہ اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا دے تو سوچیں پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ جس طریقے سے میں نے سحری میں آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک سکندر اعظم کا، کہ وہ جب مرا تھا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میں جب مروں تو میرے جنازے کو وہ حکیم اٹھائیں گے، جتنے بھی دنیا بھر سے وہ حکیم آئے تھے۔ شارٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ واقعہ، کہ عروج آپ بھی سنی گئی، اور یہ کافی انٹرسٹڈ واقعہ تھا، اور اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے فضول خرچ سے اور تکبر اور دیگر چیزوں سے۔ کہ سکندر اعظم تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کو 20 سال کی حکومت میں حکومت ملتی ہے، سلطنت ملتی ہے اس کے باپ کے مرنے کے بعد، اور پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن وہ 30 سال تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور شارٹلی وہ بیمار پڑتے پڑتے وہ بستر پہ پڑ گیا، اور اس کو دنیا بھر سے، اس کے علاج کے لیے دنیا بھر سے طبیب کو بلایا گیا، طبیب مینس ڈاکٹر آج کے دور میں، کہ ان کو بلایا گیا اس کے علاج کے لیے، لیکن جو سکندر اعظم تھا وہ یہ سمجھ گیا کہ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں وہ اپنی موت سے قریب ہوتا ہو جا رہا ہے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے بولا کہ ان کو ایک وصیت کی، اور وصیت بہت انٹرسٹنگ، جو کہ ہم فضول خرچ پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز، کہ جب میں مروں تو تم لوگوں نے جتنے بھی یہ حکیم بلائے ہیں پوری دنیا بھر سے، بہترین حکیم، بہترین طبیب، یہ میرا جنازہ اٹھائے۔ سبحان اللہ، عجیب ہی بہت عجیب وہی وہ ہے وصیت ہے کہ دنیا بھر سے جتنے بھی طبیب بلائے یہ میرا جنازہ اٹھائے۔ دوسری وصیت کرتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے جنازے کے راستے پہ ہیرے جواہرات بچھا دے۔ یہ اس سے اور بڑی وصیت کہ بھائی کیا ہیرے، بادشاہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور وہ ہیرے جواہرات اس کے جنازے کے راستے میں بچھائے جائیں گے، فل پروٹوکول دیا جائے گا، اور پروٹوکول بھی استقبال جیسا پروٹوکول دیا جائے گا، ایک بہت عجیب۔ اور تیسری وصیت اس نے کی کہ جب میں مروں اور میرے تابوت میں جب تم میری لاش رکھ دو تو میرے تابوت کے دونوں حصے سے ایک ہول کر دینا جس سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ یہ اور عجیب وصیت کہ بادشاہ مر رہا ہے اور اس کے تابوت میں اس کے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے۔ تو پھر جب بادشاہ نے اس کی وضاحت دی کہ میں نے جو طبیب کو بولا کہ دنیا بھر سے جتنے بھی طبیب آئے یہ میرا جنازہ اٹھائیں، وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو یہ پتہ چلے، کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں جتنا بھی بڑے سے بڑا طبیب ہو، جتنا بھی ایکسپیرینس رکھتا ہو، جتنی بڑی، اگر آج کے دور میں بولیں جتنی بھی بڑی اس نے ڈگریاں لی ہوئی ہو، امریکہ سے، آسٹریلیا سے MBBS کی ڈگریاں لی ہوئی ہو، اسپیشلسٹ ہو، لیکن وہ موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ بات تو حقیقت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جتنا بڑا بھی ڈاکٹر آ جائے، ہم اگر آج کے دور میں بولے پاکستان کے نمبر 1 ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہو، نمبر 1 اسپیشلسٹ ہو، لیکن موت کا علاج تو نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں جان دینا تو ہے نہیں۔ دوسری وصیت کی وضاحت دیتا ہے کہ جب میں نے بولا ہیرے جواہرات یہ سب بچھا دینا، وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ تم لوگ جو دنیا میں انسان کماتا ہے، جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی شہرت ہے، وہ سب دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ لیکن اب ہم جب فضول خرچیات کی بات کر رہے ہیں، فضول خرچ کی بات کر رہے ہیں، تو ایک چیز جو آپ نے بتائی نا کہ مجھے ظاہر آپ کی بات سے وہ بات یاد آئی، یہ واقعہ یاد آیا کہ فضول خرچ جو ہم اگر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس کا اجر تو ہمیں دنیا میں شاید نہیں ملے، اگر ویسے تو ملتا ہے کیونکہ یہ قرض ہوتا ہے اللہ پہ اور اللہ ادا کرتا ہی ہے اور اللہ بے حساب دیتا ہے، لیکن جب آپ دنیا میں یہ دیتے ہو، جب آپ مرتے ہو تو جیسے بادشاہ کی میں نے کہا کہ دنیا میں سب رہ جائے گا،
لیکن جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا اس کے علاوہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا اور یہ ساتھ جائے گا، اور آپ کے اعمال اور یہ جو راہ خدا میں خرچ کیا۔ اور ایسا ہی ہے، اکثر ہم نے اپنے بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر ہم کسی سے برائی کریں گے یا کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کریں گے تو ہمیں اس کا دنیا میں ہی مزہ چکھنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں ہی وہ چیز دکھا دیتا ہے جو ہم دوسروں سے برائی کرتے ہیں، اور اگر ہم نیکی کا رشتہ کسی سے طے کریں گے اور نیکی کے کام کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دنیا میں ہی دے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل کی صورت میں دے۔ بالکل، اور یہ آخری لمحات چل رہے ہیں رمضان مبارک کے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر و قیمت جان کر اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، تو ہم جتنا اس مہینے میں دیں گے اللہ اتنا ہمیں عطا کرے گا، اور کم خرچ بالا نشی کا سودا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جا رہا، بس 1-2 دن کا مہمان رہ گیا ہے، جس میں جب فرض نفل کے برابر، فرض جو ہے 70 فرض کے برابر اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نیکیاں دگنی ٹرپل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں جب ثواب ہی ثواب مل رہا ہے، نور اعلیٰ نور کا یہ سما بنا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ابھی جتنے بھی لمحات رہ گئے ہیں، چاہے وہ صدقہ ہو یا فطر ہو یا پھر زکوٰۃ ہو یا پھر آپ کسی کی مدد ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے جلد سے جلد ہم یہ جو 1-2 مہینے 1-2 دن رہ گئے اس میں ادا کر دیں، تاکہ ہمیں ثواب اور جس کا اجر ہے وہ ہمیں دگنا ملے ہی ملے، لیکن جو حقدار ہے، جو مستحق ہے، اس کی عید بڑی خوشگوار ہو جائے۔ اور ہم بات کر رہے تھے فضول خرچی پر، تو فضول خرچی کے کیا ہے کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہی ہے۔ اگر ہم فضول خرچ کر رہے ہیں تو اس کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہی ہے، کیونکہ جب آپ پانی ضائع کرتے ہیں تو پانی تک کا حساب دینا ہے، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں ہر چیز کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے فضول خرچی پر، تو اب سے کچھ دن بعد 1 یا 2 دن بعد ہماری عید ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کس حساب سے تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس عید پر جو ہے کپڑے وغیرہ لیں گے، اپنے اوپر تو خرچ کریں گے ہی، تو کیا وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اوپر وہ چیزیں خرچ کریں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمن، تو ایمن ہمیں اپڈیٹس دیجیے گا۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی سب سے مشہور مارکیٹ بہادر آباد میں۔ آئیے گاہک سے اور تاجروں سے عید کی تیاریوں کے حوالے سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں۔ نہیں ہے اتنا جو پہلے تھا، پچھلے سال جو تھا نا، اس سے پہلے کرونا تھا، تب بھی صحیح تھا، ان کے بعد بھی صحیح تھا، لیکن آج کل وہ مزہ نہیں ہے جو پہلے تھا، اور وہ گہما گہمی نہیں ہے جو پہلے تھا۔ آپ دیکھ لو، آپ کے سامنے ہے، آخری عشرہ بھی آ گیا اور تھا بھی نہیں ویسا مزہ جو پہلے تھا، وہ صحیح تھا۔ لیکن اس نہیں جا کے پہلے جب اٹھتے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم قبرستان جاتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے بعد گھر میں جو رشتہ دار ہے ان سے ملنا ملانا، جو ناراض ہے ان کو مناتے ہیں۔ جو مین چیز ہے ناراضوں کو منانا ہے، جو ناراض لوگ ہیں نا ان کو منانا ہے، یہ بڑا ثواب ہے۔ میرے سارے بہنوں سے بھائیوں سے میری درخواست ہے، جو آپ سے ناراض ہے آپ ان کے پاس جائیے، ان کو منائیے، ان کو قریب کرے، یہ مین کام ہے۔ بس ہمارا جو ہے نا وہ چاول بنتے ہیں، جو مین جو چاول ہے ہمارے افغانی پلاؤ وہ بنتے ہیں، ہاں وہ بنتے ہیں۔ جتنے رشتہ دار ان کو بلاتے ہیں، جیسے بہنیں ہو گئی، کزنیں ہو گئی، ان کو بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ میٹھے میں مٹھائی چلتی ہے جی، میرے ایک بیٹی ہے، ان کو میں لے کے جاتا ہوں اسپیشلی، ان کو میں نے لگوانے، چوڑیاں دلوانے، ان کو بس چپل بیگم کو بھی، بیگم خالی ان کو تو ساری زندگی دلاتے ہیں، لیکن جو بچیاں ہوتی ہیں نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے، صحیح گزر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے نہ دن کا نہ رات کا، اللہ کا شکر ہے۔ بس مہنگائی بہت ہے، کیا کریں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، صحیح ہے۔ جوتے خرید لیے، سب کچھ خریداری ہو گئی ہمارے۔ نہیں اتنا زیادہ نہیں کرتی، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بہت کم خریداری ہو رہی ہے آج کل۔ پچھلے سال جو ہے نا بہت اچھا سا کام تھا ہمارا، چاند رات تک کام تھا، لیکن اس سال کچھ بھی نہیں ہے، تقریباً 3-4 دن سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے، کچھ کام وغیرہ نہیں ہے۔ نہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کچھ نہ پیسے بچ رہے، کچھ خریداری اور سوچ سمجھ کے ایک چیز لینا پڑ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارا تو یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے کہ 3 دن ہم گھر میں ہی گزارتے، فیملی کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہاں وہاں سب کچھ جانا پڑتا ہے۔ جی ہاں ہے، دیتے ہیں، شکر الحمد، بہنوں کو، سب رشتہ داروں کو، ہاں الحمدللہ جاتے ہیں۔ کلفٹن اشیانہ مول فورم کے سامنے ہم لوگ بناتے ہیں، ہمارا اسپیشل ڈش ہوتا ہے افغانی پلاؤ۔ نہیں، میٹھا نہیں کھاتے ہیں، بس یہ افغانی پلاؤ ہوتا ہے، کھیر وغیرہ ہوتے ہیں، سب آتے ہیں ماشاءاللہ۔ عید کے پہلے دن، دوسرے تیسرے دن سارا ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں، ہمارا یہ اسپیشل افغانی پلاؤ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کام تو مارکیٹوں میں بہت سلو ہوا ہے یہ عید کے دنوں میں نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لیڈیز میک اپ، سینڈل، جولری، یہی چیزیں لے جاتی ہے نا،
क्योंकि जो ज़्यादातर रेडीमेड होता है, ये तो हमारा काम तो फ़िलहाल अभी स्लो हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा तो ऑनलाइन वर्क ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादातर बहनें हमें जानते भी है, तो ज़्यादातर बहनें जाती है, हमारा टोटल ऑनलाइन वर्क है, बहनें देख सकती है। तो मतलब काम तो फ़िलहाल स्लो पड़ा है। ईद के बाद हमारा सीज़न होता है जो फैंसी काम होता है, लोग बरी के हिसाब से शादियाँ होती है तो मतलब ले जाती है हमसे। ईद में तो हम घूमते रहते हैं ना, आपको पता है, जाहिर सी बात है, 4-5 दिन होते हैं, या तो हम सिंध चले जाते हैं या फिर कोयटा की तरफ चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे लिए तो रोश बनता है घर में, रोश जो, हाँ मतलब जो बकरा होता है वो हम बिल्कुल यूँ पिघल देते हैं ना। हाँ मंदी, जी हाँ पुलाव कहते हैं वो, फिर हम मतलब यूँ समझे कि चावल के अंदर डाल लेते, पुलाव के अंदर। जी बस थोड़ा मुश्किल भी है और सही भी है, मतलब बस अल्लाह पाक सुकून से गुजार रहे हैं, बहुत है बस इंशाल्लाह। बस हम लोग तो रमज़ान के आखिर में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसे है, तो जब आखिर में 10 दिन बाकी होते हैं तब हम ख़रीदारी की जो है ना शॉपिंग करते हैं, मतलब हाँ बस गुजारे पहले जैसा नहीं है जैसे पहले होता था पिछली ईद में। हाँ बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो बस कुछ महंगाई भी है और कुछ जो है ना हालात भी सही नहीं है, और लोग जो है ना घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे इतना। हाँ घर में सुबह में तो वैसे मिठाई वगैरह होते हैं, चाय होते हैं, और दोपहर में चावल वगैरह बिरयानी पका देते हैं, और रिश्तेदारों को अगवानी पुलाव वगैरह बनाते हैं। हाँ सब कुछ माशाल्लाह बनाते हैं, फिर सारे रिश्तेदारों को, कज़न वगैरह को बुला के सब एक साथ इकट्ठे खाते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना ईद की तैयारियों के हवाले से गाहक क्या कहते हैं और ताजिर क्या कहते हैं। गाहक का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो मतलब घर से मुश्किल से निकलते हैं, और ताजिरों का यही कहना है कि ईद की तैयारियों की महंगाई की वजह से वो नहीं निकल रहे, गाहक नहीं आ रहे, शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे, और शॉपिंग नहीं हो रही, उनका काम लो पड़ा है। पिछले रमज़ान और पिछली ईद की तैयारियों से इस रमज़ान में बहुत फ़र्क है, वो फ़र्क सिर्फ महंगाई की वजह से है। जी तो बताइएगा उरूज और हसन। उम्मे इस वक्त हमें अपडेट कर रही थी मीना बाज़ार से। उम्मे आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जिस तरीके से ईद की तैयारी उरूज पर है, लेकिन उरूज आप उरूज पर नहीं है, लेकिन आप भी, हाँ ठीक है, उरूज की जो ईद की तैयारी है वो बहुत उरूज पर है, और लोगों का जो जोश और खरोश अपने आप एक मिसाल दिख रहा है मार्केटों में जिस वक्त रश है, क्योंकि इफ्तार का वक्त, ज़ाहिर इफ्तार का वक्त है, लेकिन अभी भी जो रश हमें देखने को मिल रहा है, और लोग बड़े मज़े से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली ख़वातीन का ये बड़ा ये स्पेशल मूवमेंट होता है। पूरा साल मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा साल आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इस दिन का, मीठी ईद हो गई या फिर बकरा ईद हो गई, इन ईदों का। ऐसा ही है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ। हमारे गज़ा के मुसलमानों को ख़ास तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।